बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 फरवरी 2026 है और आज दिन है हफ्ते का। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पिछले 2 महीने से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लाओ लश्कर जमा करना शुरू कर रखा था और आज बिल आखिर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के अंदर कई शहरों पर अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों से बमबारी हुई है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुख्तलिफ जगहों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। तबरेज़ शहर में मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया गया है। कुम जो कि एक मरकजी दीनी शहर है, वहां पर भी मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी हुई है और इसके अलावा अस्फहान में और मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइट्स में और ईरान की सिपाही पासदारान इनकिलाब के फौजी अड्डों पर और उनके फौजी छावनियों पर और मिसाइलों की साइट्स पर और इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमती बिल्डिंग्स और अमराक पर अंधाधुंध अमरीका और इसराइल की बमबारी हुई है। यह हमला अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के आगाज पर 8 मिनट का एक वीडियो खिताब किया है जो उन्होंने अपने अकाउंट से भी नशर किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 47 साल के बाद वक्त आ चुका है ईरान के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। ईरान ने अमरीका के सफारत खानों पर हमला किया। ईरान ने मुख्तलिफ मुल्कों में अमरीकी शहरियों को टारगेट किया, यहाँ तक कि मुझ पर भी हमला करवाया। और ईरान दुनिया में दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है और ईरान के जो लोग हैं वो 7 अक्टूबर के हमले में भी मुलव्विस हैं। और ईरान ने इसराइल को भी निशाना बनाया। पूरी दुनिया में अपने मिसाइलों से, न्यूक्लियर बमों से पूरी दुनिया को खबरदार किया, पूरी दुनिया को परेशान किया। अब वक्त आ चुका है ईरान के निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए, ईरान को आज़ाद करा लिया जाए, क्योंकि ईरान दुनिया के लिए ख़तरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में यह भी कहा कि ईरान के शहरी अपने घरों से ना निकलें, हम उनके शहरियों को नहीं मारेंगे, लेकिन हमने ईरान के निज़ाम से मुंसलिक हर शख्स को, हर शय को निशाना बनाना है। हम ईरान में जहां चाहें अंधाधुंध हमला करेंगे ताकि निज़ाम को ख़त्म किया जा सके। और यह हमला हमारा आर्जी नहीं है बल्कि वसी पैमाने पर है। जून की तरह का हमला नहीं है जैसे पिछले साल जून में अमेरिका ने B-2 बमबार जहाज़ों से बमबारी की थी, बल्कि यह हमला बहुत बड़ा होगा और इस हमले के नताइज दूर रस होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले और जंग में हमारे फौजियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन हम दुनिया की बेहतरीन फौज रखते हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जहाज हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन लाओ लश्कर और मिसाइल हैं। हम पूरी कुव्वत और ताकत से इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे। अल्लाह हमारे फौजियों की हिफाजत करे, हमारे जवानों की हिफाजत करे, ये ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा है। और साथ साथ ये भी कहा कि ईरान की फौज के पास है, ईरान की हुकूमत के पास है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो हथियार फेंक दें, अपने आप को सरेंडर कर दें। ईरान का सदर अपने आप को सरेंडर कर दे, ईरान का सुप्रीम लीडर अपने आप को सरेंडर कर दे और ईरान का पासदारान का कमांडर अपने आप को सरेंडर कर दे। अगर वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने फैसला कर लिया है, हमने मौके दे दिए हैं, हमने बातचीत के दरवाजे खोले थे, लेकिन ईरान ने हमारी कोई ना सुनी। इसलिए अब ईरान को, निज़ाम को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। यह अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। इसराइल के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इसराइल के अंदर शेल्टर्स, पनागाहें खोल दी गई हैं। जब अमेरिका ने, इसराइल ने मिलकर ईरान पर बमबारी की, तो जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त ईरान के अंदर से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। जी हां, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त मेरे सामने ताज़ा तरीन खबर मौजूद है। ये बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने कम से कम 2 मिसाइलों के राउंड फायर किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से इसराइल पर मारे गए हैं। हाइफा, तल अबीब और मुख्तलिफ इसराइली शहरों के अंदर इन मिसाइलों की पहुंचने की इत्तलात आ रही हैं। क्योंकि मैं अभी, जब मेरे सामने ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त की खबर है, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक कोई मिसाइल भी गिर जाए, लेकिन इसराइल के अंदर इन मिसाइलों से निपटने की तैयारियां की गई हैं। इसराइल दावा कर रहा है कि हमने मुख्तलिफ तरह का एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ तरह की पूरी प्रोटेक्शन लेयर्स बनाई हैं जिसकी वजह से हम इन मिसाइलों को बासानी गिरा सकते हैं। अब यह हमला कितने दिन का होगा, 3 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने का, इस हवाले से कोई कुछ नहीं जानता है। लेकिन इसराइली मीडिया और अमरीकी मीडिया कह रहा है कि यह हमला वसी होगा, यानी हफ्ता 2 हफ्ता नहीं बल्कि इससे लंबा भी हो सकता है। और बाज़ अबरानी मीडिया पर तो ये चीज़ें आ रही हैं कि अगर इस हमले में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल को अपने अहदाफ हासिल ना हुए तो फिर वो अपनी फौजें ज़मीनी तौर पर ईरान में उतार देंगे। जी हाँ, ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने का भी मंसूबा है, अपनी फौजों को ज़मीन में उतारने का मंसूबा है। अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊं, तारीख में, जब 2003 में रमज़ानुल मुबारक का 17वां रोज़ा था और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अमेरिका ने उस वक्त इराक पर बमबारी की थी। वो हमला कैसे शुरू हुआ था? अमेरिका ने 40 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर पहले बमबारी की थी
اور پھر اگلے 2-3 دنوں میں بھی شدید بمباری کی تھی، لیکن بمباری کے ساتھ امریکی فوجیں عراق کے اندر اتر گئی تھیں، اور اس وقت جارج بش جو امریکی صدر تھا اس نے کہا تھا کہ یہ حملہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، اور یہ کارروائی ہے کیونکہ صدام حسین کے پاس کچھ ایسے مخصوص بم تھے جن کو وہ تباہ کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کے بقول یہ دعویٰ تھا جو کہ بعد میں جھوٹا نکلا، لیکن وہ حملہ پھر 24 سال تک چلا۔ یعنی امریکہ نے 2003 میں جو لڑائی شروع کی تھی، آج بھی امریکہ کی فوجیں عراق کے اندر موجود ہیں، امریکہ کے اڈے عراق کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے اتنا آسانی سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حملہ 2 دن کا ہوگا، 4 دن کا، ہفتے کا، 2 ہفتے کا ہوگا۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس حملے میں ایران کے اندر کیا کیا نقصان ہوئے ہیں۔ اب تک کے کوئی درست معلومات ٹھیک طور پر سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ عبرانی میڈیا تو مختلف طرح کے دعوے کر رہا ہے، مثلا ایران کے جو مسلح افواج کے چیف ہیں جنرل امیر حاتمی، ان کے قتل کرنے کی رپورٹ عبرانی میڈیا پر جاری کر دی گئی ہے۔ سپریم لیڈر علی خامنئی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تہران پر بمباری ہوئی تو سپریم لیڈر تہران میں نہیں تھے، وہ محفوظ مقام پر پہلے ہی منتقل کر دیے گئے تھے، اور سپریم لیڈر محفوظ مقام پر ہیں، ان کو کوئی نشانہ یا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اسے اسرائیلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ جبکہ ایران کے صدر کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جو میزائل امریکہ نے آج ایران کے اوپر مارے ہیں، جن جگہوں پر، وہ میزائل ان جگہوں پر مارے ہیں جہاں پر ایران کی فوج کا کوئی کمانڈر تھا، جہاں پر ایران کی فوج کا کوئی اعلیٰ ترین شخص تھا، حکومت سے وابستہ شخص تھا۔ مختلف مقامات پر اندھا دھند سے مراد یہ نہیں تھا کہ بے جا لوگوں کو مارا جائے یا بے جا جگہوں پر بمباری ہو، بلکہ خاص ٹارگٹ جو پہلے سے 2 مہینوں سے بلکہ اس سے پہلے سے تیار کیے گئے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن نقصانات کے حوالے سے ابھی تک مکمل طور پر چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں، چونکہ یہ حملے کو ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے، تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، تو جیسے جیسے معلومات آئیں گی ہم آپ کو اپنے ساتھ بتاتے رہیں گے۔ یہاں پر میں آپ کے لیے ایک اور اہم ترین اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں تاکہ آپ تمام عالمی خبریں بر وقت دیکھ سکیں۔ تو اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت میرے سامنے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان نشر ہو رہا ہے، نیتن یاہو کا خطاب نشر ہو رہا ہے کہ وقت آ چکا ہے ایران کی قوموں کے لیے کہ وہ اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ہم ایران کے اندر نظام کو بدلیں گے، ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیل کی تباہی کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو ختم کریں گے، اور ایران کے لوگوں پر جو ظلم و جبر 47 سالوں سے اس نظام نے کر رکھا ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ نیتن یاہو نے اپنی سپیچ میں کہا ہے۔ رضا شاہ پہلوی، جس کو CIA موساد وغیرہ نے ٹرین کیا ہے، تیار کیا ہے، جو اپنے آپ کو مستقبل کا ایران کا حکمران سمجھتا ہے، اس کی سپیچ بھی آئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے لوگوں کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ فائنل آپریشن ہے۔ ہم اسرائیل کے، امریکہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایران کی اقوام کی باتیں سنی ہیں، ایران کے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اور جنہوں نے مظاہرین پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کارروائی کی ہے، رضا شاہ پہلوی نے کہا ہے۔ تو امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک سب مل کر ایران کی حکومت اور نظام کو بدلنے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری 2 مہینے کی جو ویلاگز ہیں یا مختلف طرح کی چیزیں اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دنیا میں کبھی ایسا امریکہ نے نہیں کیا کہ اربوں ڈالر لگا کر 500 جہاز بھیجے اور پھر ان سے لڑائی نہ کرے۔ 2 باہری بیڑے پہنچ چکے ہیں، لڑائی شروع ہوگی۔ کل ہی پہنچا تھا جیرالڈ آر فورڈ امریکی جہاز اسرائیل، جس کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ حملہ ہو جائے گا، اور آج وہ لڑائی شروع ہوگی۔ اور ٹرمپ نے، ہم نے آپ کو پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے جمعے کو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا، یعنی ٹرمپ کلا بازیاں کھا رہا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ یہ باتیں ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی، چونکہ وہ حملے سے پہلے ویلاگ ریکارڈ ہوا تھا، حملے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہم نے پریڈکشن کی تھی اس وقت بھی، یہ کہا تھا آپ کو کہ 90% دنیا کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ حملہ ہونا ہے، یہ مذاکرات کا محض ڈھنڈورا ہے، یا مذاکرات کا محض ایک خواب ہے۔ اب اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میرے سامنے تازہ خبریں ہیں کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اور دیگر اسرائیلی شہروں میں سائرن بج رہے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اسرائیلی عوام کو شیلٹرز میں جانے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ ایران کے میزائل اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، پچھلی جو جنگ تھی جون کی، اس جنگ میں بھی 500 کے لگ بھگ ایران کے میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف مارے گئے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا اور عبرانی میڈیا نے تسلیم کیا تھا کہ جیسے کہ دی ٹیلی گراف نے اس وقت کہا تھا کہ 5 اسرائیلی اڈوں پر میزائل جا کر لگے تھے، اور اس وقت بھی میزائلوں سے کوئی 500 یا 1000 کے درمیان اسرائیلی شہری زخمی ہوئے تھے اور 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس اتنے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں کہ وہ روزانہ 200 میزائل مار سکتا ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کے پاس اتنا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کہ وہ روزانہ 200 میزائلوں کو پکڑتے رہیں۔ اب اس لڑائی میں جو جیتنا ہے، وہ جیت جو ہے وہ اسی شخص کے پاس ہوگی جس کے پاس زیادہ تیاری ہے۔ اگر ایران کے پاس بیلسٹک میزائل زیادہ ہیں، اگر ایران کے پاس ڈرون زیادہ ہیں، اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو، ریڈار سسٹم کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس وہ ذخیرہ محدود ہے، تو پھر یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ اور اگر ایران کے پاس بیلسٹک میزائل نہیں ہے، ڈرونز نہیں ہیں، یا ان کے پاس تیاری نہیں ہے، تو پھر اسرائیل اور امریکہ اس میں ظاہراً وہ فاتح نظر آئیں گے۔ لیکن چونکہ یہ لڑائی پچھلی لڑائی سے مختلف ہے، پچھلی لڑائی میں ٹرمپ نے صرف محدود مقامات پر بمباری کی تھی،
لیکن اس لڑائی میں ٹرمپ نے باقاعدہ سپیچ کی ہے. پچھلی لڑائی میں ٹرمپ کی کوئی سپیچ نہیں تھی, اس میں باقاعدہ 8 منٹ کی جارج بش کی طرح 2001 کی جنگ تھی افغانستان کی یا عراق کی, جیسے اس نے اس وقت سپیچ کی تھی ویسے سپیچ کی ہے, جس کا مطلب ہے کہ لمبی جنگ ہے, گراؤنڈ آپریشن ہو سکتا ہے, امریکہ اپنی پوری فوجیں اتار سکتا ہے. تو اب حالات مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ایرانی میڈیا بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نقصانات ہوئے ہیں, بمباری ہوئی ہے, لیکن ہم نے تیاری کر رکھی ہے, کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے ایرانی میڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری بھی تیاری ہے, اگر امریکہ ہمیں مارے گا تو پھر ختم ہم کریں گے, امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کریں گے. اب میرے سامنے قطر سے معلومات آ رہی ہیں کہ قطر میں جو امریکی اڈا تھا العدید ایئر بیس مکمل خالی کر دیا گیا ہے, بحرین کا اڈا خالی کر دیا گیا ہے, سعودی عرب کے اندر واقع فوجی اڈے پر بھی امریکی عملہ نہیں ہے لیکن جہاز وہاں پر ہیں. اب ایران پہلے مرحلے میں تو اسرائیل کو مار رہا ہے, ممکن ہے اگلے مرحلے میں وہ خلیجی ممالک کو یا کسی بھی ملک کے فوجی اڈے کو ٹارگٹ کرے. اور پھر ایران نے دھمکی دے رکھی ہے کہ یہ جنگ ایک طویل جنگ ہوگی, وسیع جنگ ہوگی, اور یہ جنگ پھیلے گی, اور اس جنگ میں ایک ملک نہیں کئی ملک شامل ہوں گے. مثلا ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ گروپ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے, یمنی حوثی گروپ اس میں شامل ہو سکتا ہے, جن کو امریکہ نے ٹیررسٹ گروپ قرار دے رکھا ہے, ان کے پراکسی قرار دے رکھا ہے. تو اگر یہ علاقائی جنگ ہوتی ہے, مزید ممالک اس جنگ میں اترتے ہیں, تو صورتحال اور زیادہ بگڑے گی اور زیادہ پھیلے گی. لیکن ایران عراق نہیں ہے, یہ بات سمجھنی چاہیے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے. آپ politico.com کو دیکھیں, ایکسیوس میڈیا کو دیکھیں, نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں, CNN کو دیکھیں, تمام بڑے امریکی میڈیا اور ایکسپرٹ سابق فوجی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ایران عراق نہیں ہے, وینزویلا نہیں ہے. ایران بہت بڑا ہے, اور ان کے پیچھے چائنا بھی کھڑا ہوا ہے, رشیا بھی کھڑا ہوا ہے, اور ان کے پیچھے دنیا کے دیگر ممالک بھی کھڑے ہوئے ہیں. جو علاقائی ممالک ہیں, ریجنل کنٹریز ہیں, یہ بھی ایران سے مخالفت نہیں کر سکتے ہیں. اب اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, نظام گر جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم پچھلی لڑائی کے اس سے کمپیئر کریں جو 8 مہینے پہلے جون کی لڑائی تھی, اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو اس وقت ایران کے آرمی کمانڈر مار دیے گئے, سائنٹسٹ مار دیے گئے, اور جنرل جو تھے وہ 1 2 3 لیئر کے مار دیے گئے. لیکن اب تو ایران نے 8 تک 10 تک لیئر بنا رکھی, یعنی اگر ایک پوری ایرانی حکومت گر جائے تو متبادل حکومت آ جائے گی, وہ بھی گر جائے تو تیسری آ جائے گی, ایک آرمی چیف جائے گا تو دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا. اس طرح سے پوری ایک پروٹیکشن لیئر بنائی ہوئی ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو, ایران کی طرف سے دھمکی دی گئی کہ ہم نے تو سپریم لیڈر کو بھی اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس سے نظام نہیں گرے گا, ہمارے پاس متبادل سسٹم موجود ہے. اور خود امریکی اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ حرس الثوری جو ایران کی پاسداران انقلاب ہے وہ نظام کو سنبھال لے گی. بہرحال چونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے, میں آپ کو مزید بھی تفصیلات دیتا رہوں گا. آپ ہماری اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.